السلام علیکم ویورز، پراپرٹی مینجمنٹ سروسز کے پلیٹ فارم سے خوش آمدید. میرا نام فضیل الرحمان ہے. آئی ایم دا CEO آف پراپرٹی مینجمنٹ سروسز. ویورز، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں کمرشل شاپس کیا ہوتی ہیں، کیسے بکتی ہیں، ان میں کون کون سے پروجیکٹ ملتے ہیں. بہت سے لوگوں کو یہ آئیڈیا نہیں ہے کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں اگر کوئی کمرشل شاپس لینا چاہیں وہ کون سے فلور کی ہوتی ہیں، کون سے سائز کی ہوتی ہیں، ان کی کیا پرائسز ہوتی ہیں، ان کا ایریا کون سا ہوگا. تو اس کے اوپر آج ہم بیسیکلی ڈسکس کریں گے کہ کیا آپ جانتے ہیں کہ بحریہ ٹاؤن لاہور میں کمرشل شاپس کیسے ملتی ہیں اور وہ کس طرح کی ان کی لوکیشن موجود ہوتی ہے. آج ہم ویڈیو میں ان ساری چیزوں کو کور کریں گے. آج ہمارے ساتھ جو ہمارے مہمان ہیں وہ ہیں عبدالواحد صاحب، وہ ہمارے ساتھ اس ڈسکشن میں پارٹیسپیٹ کریں گے. السلام علیکم واحد صاحب، کیسے ہیں وعلیکم آپ؟ السلام. سر، کمرشل شاپس کے لیے آج ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں. تو بھائی صاحب آپ بتائیں کہ کمرشل شاپس بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر کس طرح کے پروجیکٹ ہیں اور کیا کمرشل شاپس بحریہ ٹاؤن بیچ رہا ہے. یہ آج ہم بحریہ ٹاؤن لاہور کی بات کر رہے ہیں جہاں پہ یہ آئیفل ٹاور اور یہ گرینڈ جامع مسجد وغیرہ ہے. تو اس کے اندر کمرشل شاپس کس طرح کی ہیں اور بحریہ کس طرح ان کو بیچ رہا ہے، یا پرائیویٹ بلڈرز، یا کیا چیزیں ہیں یہاں یہاں جو کمرشل پلاٹس ہیں وہ 5 مرلے کے ہیں، 8 مرلے کے ہیں، پہ؟ اور لوگ ان کو کمبائن کر کے 2 پلاٹ، 4 پلاٹ، 6 پلاٹ پہ بھی پلازا بناتے ہیں. ٹھیک ہے. اس پہ بھی دکانیں ہیں، اور دکانیں 8 مرلے کے پہ بھی دکانیں بنتی ہیں. 8 مرلہ کے پلاٹ پہ یعنی جی، کمرشل؟ 8 مرلے کے پلاٹ پہ بھی کمرشل دکانیں بنتی ہیں، جس میں بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ فلور پہ دکانیں ہوتی ہیں. اس کے اوپر اپارٹمنٹ ہوتے ہیں. اب جو دکانیں ہیں وہ بیسمنٹ کی دکان جو ہے وہ تقریباً 150 اسکوائر فٹ سے لے کے 300 اسکوائر فٹ تک کی ہوتی ہے. جو فرسٹ فلور، گراؤنڈ فلور کی دکانیں ہیں وہ تقریباً کوئی سمجھ لیں آپ کے 300 اسکوائر فٹ سے لے کے 600 اسکوائر فٹ تک کی ہیں. اور جو فرسٹ فلور کی دکانیں ہیں وہ تقریباً 200 اسکوائر فٹ سے لے کے 500 اسکوائر فٹ تک کی ہیں. تو بیسمنٹ کی یہاں پہ جو شاپس ہوتی ہیں ان کے اندر کیا ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور کیا تقریباً آپ مجھے یہ بتائیں کہ جیسے یہ تو ہم نے ویورز کو پہلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا، ہم اس میں ویورز پھر آپ کے سامنے کلیئر کرتے ہیں کہ جو آپ کی جو آپ کا پلازا ہے، چاہے وہ 5 مرلہ کا ہے یا چاہے وہ 8 مرلہ کا ہے، یہ بیسیکلی پلازاز جو ہیں یہ بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر ان کی 72 فٹ ہائٹ الاؤڈ ہوتی ہے، یعنی گراؤنڈ پلس 5. بیسمنٹ کو بھی ملا لیں تو یہ تقریباً 7 منزلہ بنتی ہے، یعنی کہ بیسمنٹ، گراؤنڈ، فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ، 4، 5، تو یہ 7 منزلیں بنتی ہیں. تو اس کے اندر عموماً اس کو سپلٹ کرتے ہیں، جو بلڈرز ہوتے ہیں وہ سپلٹ کرتے ہیں، یعنی کہ بیسمنٹ، گراؤنڈ اور فرسٹ کو یہ شاپس بنا لیتے ہیں. سم ٹائم لوگ سیکنڈ فلور تک اس کی شاپس بناتے ہیں. مگر آج کی ہماری جو ڈسکشن ہے ہم اس کے اندر یہی ڈسکس کریں گے. سیکنڈ فلور کی شاپس ہم ریکمینڈ نہیں کرتے کیونکہ وہ ذرا اوپر ہو جاتی ہیں. کچھ لوگوں نے پورے پلازاز بنائے ہوتے ہیں، مگر 5 مرلہ 8 مرلہ میں فرسٹ فلور تک ٹھیک ہے کہ گراؤنڈ فلور کی بڑی شاپس ہو جائیں، بیسمنٹ کی شاپس ہو جائیں اکنامیکل، اور فرسٹ فلور کی شاپس جہاں پہ لوگ اپنے بزنسز وغیرہ یا آفیسز وغیرہ بنا لیں، تو اس کے اوپر ہم ڈسکس کر رہے ہیں. تو بھائی صاحب، ایک جو 8 مرلہ کا ہم پروجیکٹ لیتے ہیں تو 8 مرلہ کے پروجیکٹ میں بیسمنٹ کے اندر کتنی شاپس نکلتی ہیں اور ان کی ایسٹیمیٹڈ کیا پر اسکوائر فٹ پرائس ہوتی ہے؟ بیسمنٹ کی جو پرائس ہے وہ تقریباً 10,000 روپے اسکوائر فٹ ہے، اور 9 سے 10,000 روپے اسکوائر فٹ ہے. اور اس کے اندر جو شاپس نکلتی ہیں وہ مختلف ہیں. کوئی 4 شاپس نکالتا ہے، کوئی 5 شاپس نکالتا ہے، کوئی 6 نکالتا ہے. ٹھیک ہے. وہ اس کے اوپر ڈیپینڈ ہے کہ کتنی بڑی دکان وہ نکالتا ہے. تو یہ اتنی چھوٹی چھوٹی شاپس جیسے 8 مرلہ میں یہ کے بیچ میں راہداری چھوڑ کے اور یہ شاپس بنائی جائیں، تو ان شاپس کو کون یوز کرے گا فیوچر میں، یا ان کا کیا رینٹل پراسپیکٹ یا پرائس وائز کیا ہے؟ اس میں پراپرٹی ڈیلر بھی بیٹھ رہے ہیں. اس کے اندر جو ہے نا وہ موبائل شاپ بھی کھل رہی ہیں. اس کے اندر باقی ایکٹیویٹیز بھی، چھوٹی ایکٹیویٹیز جتنی بھی ہیں سب ہو رہی ہیں اس کے اندر. ٹھیک ہے. تو یہ ایکٹیویٹیز وہ گراؤنڈ فلور یا فرسٹ فلور پہ کیوں نہیں کرتے؟ گراؤنڈ فلور مہنگا ہے، اس لیے گراؤنڈ فلور. بیسمنٹ آپ 10,000 روپے اسکوائر فٹ ہے. فرسٹ فلور آپ تقریباً کتنے کی شاپ بیسمنٹ میں بن جاتی ہے؟ بیسمنٹ کی دیکھیں نا، اگر 200 اسکوائر فٹ کی دکان ہے تو اگر آپ 10,000 روپے اسکوائر فٹ لگائیں تو 20 لاکھ روپے کی دکان بن جاتی ہے. یعنی 20 لاکھ روپے میں آپ کمرشل پراپرٹی میں ایک شاپ خرید سکتے ہیں اپنی، جو ہے وہ آپ کی شاپ ہے. اور یہ قسطوں پہ ملتی ہیں زیادہ؟ انسٹالمنٹ پہ 2 سال سے 4 سال کی انسٹالمنٹ ہے. 2 سال سے 4 سال کی. اگر کیش پہ لینا چاہیں، حاضر لینا چاہیں تو کیش پہ بھی مل جاتی ہیں، لیکن فوری قبضے مل جاتے ہیں پھر اس کا. اگر آپ انسٹالمنٹ لیں گے تو آپ کو قبضہ پھر 2 سال بعد ملے گا جب قسطیں پوری ہوں گی. ویورز، یہ دیکھا گیا ہے کہ عموماً جو لوگ، کچھ انویسٹرز یا کچھ کلائنٹس یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے کمرشل پراپرٹی لینی ہے اور وہ چھوٹی پراپرٹی کی طرف آنا چاہتے ہیں، چھوٹی پرائس کے ساتھ. جیسے آج کل لوگ اپنی انویسٹمنٹ کو ڈیورسیفائی کرتے ہیں، مختلف ایریاز کے اندر وہ کرتے ہیں. تو یہ بڑی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ انسٹیڈ آف دیٹ کہ آپ کسی
ग्राउंड फ्लोर या फर्स्ट फ्लोर के ऊपर आप करोड़ 1.5 करोड़ रुपए की किसी मॉल में दुकान खरीदें, तो आप किसी प्लाजा के अंदर पूरा ग्राउंड फ्लोर ले सकते हैं जिसके अंदर 5 दुकानें हों, आप उन दुकानों को खुद से मैनेज करें, खुद से रेंट आउट जो है, मैनेजमेंट कंपनीज अवेलेबल हैं, तो वो 5 शॉप्स हैं। और इसके अंदर ये है कि आपकी डिवीज़न बहुत अच्छी हो जाती है, आपको अगर कभी ज़रूरत पड़े तो आपकी छोटी छोटी आइटम्स हैं, आप अपनी छोटी छोटी आइटम्स को बेच सकते हैं। तो बेसमेंट की जो शॉप्स हैं वो बड़ी हॉट फेवरेट होती हैं, रिकमेंडेड होती हैं, क्योंकि छोटे बिजनेसेस जो हैं वो हमेशा ऐसी शॉप्स ढूंढ रहे होते हैं जिनके रेंट्स कम हों। और लाजमी बात है कि आपका ROI, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, अगर आपकी 20 लाख रुपए की शॉप है तो भाई साहब तकरीबन उसका क्या रेंट आ जाता है अगर 20 लाख रुपए की कोई बंदा शॉप लेता है तो बेसमेंट में? उसका रेंट जो है तकरीबन 12 से 15 हज़ार रुपये रेंट आएगा। 12 से 15 हज़ार रुपये 12,000 रेंट होता है, तो जी। ये तो बड़ी अच्छी रेंटल इनकम बन जाती है। तकरीब का अच्छी बन जाती है ये। और इनके अंदर क्या ग्रोथ भी होती है या ये बस ये ऐसे ही रहती हैं या नहीं कल नहीं, को इसके बिकती इसके हैं? अंदर जो वैल्यू है वो भी बढ़ती है, दुकान की वैल्यू भी आपकी बढ़ेगी और आपको रेंट भी आता रहेगा। और इसी तरह फिर ग्राउंड फ्लोर का हमें बताएं कि ग्राउंड फ्लोर के अंदर किस तरह? ग्राउंड फ्लोर में के जी अंदर इस वक्त जो रेट चल रहा है वो है तकरीबन कोई समझ लें कि 22,000 से लेके 28,000 रुपये तक पर स्क्वायर फीट। उसके अंदर साइज़ पे डिपेंड है, 300 स्क्वायर फीट की है, 400 की है, 500 की है। ग्राउंड फ्लोर पे अमूमन देखा गया कि 8 मरले का अगर कमर्शियल प्लाजा होता है तो उसके अंदर ग्राउंड फ्लोर पे 2 या 3 शॉप्स ही बनाते हैं, ज़्यादा ना। कोई 3 बनाता है, कोई 4 बनाता है। और कुछ लोग हॉल्स भी छोड़ देते कुछ हैं, 2 भी बनाते हैं। कुछ 2 भी बनाते हैं। और क्योंकि वहाँ पे वो बिजनेसेस वगैरह, लाजमी बात है वहाँ पे बैंक, हाँ कोई जी। मार्ट वाला या कोई इस तरह आप कह लें कोई फैब्रिक वाला, कोई इस तरह के जो ब्रांड्स हैं वो आते हैं वहाँ पे। जी जी जी। और उनकी रेंटल इनकम एक्सपेक्टेड क्या होती है, यानी कि अगर रेंटल इनकम और शॉप्स की प्राइसेस क्या होती है? लोकेशन वाइज है वो। अगर आप सेक्टर सी में लेंगे तो उसकी रेंटल इनकम पर एक दुकान की जो है ना 1 लाख रुपये भी है, 80,000 भी है, 70,000 भी है। अच्छा। और इससे थोड़ा आगे और बढ़ेंगे। प्राइस ऑलमोस्ट कितनी होती है जिसकी 70-80 हज़ार रुपये रेंटल प्राइस मैं आपको बता रहा हूँ ना, तकरीबन कोई 22,000 रुपये से लेकर 28,000 रुपये स्क्वायर फीट है। हाँ। अगर आप 100 स्क्वायर फीट की, 200 स्क्वायर फीट की दुकान लेते हैं तो ये आप 50 लाख रुपए की दुकान तकरीबन बन जाती है। अगर इससे बड़ी दुकान है तो वो फिर करोड़ की भी बन जाती है। तो उसका समझ लें आप कि अगर 1 करोड़ की दुकान है तो 1 लाख रुपए रेंट आएगा। 1 करोड़ की दुकान पे तकरीबन 1 लाख रुपए, हाँ तकरीबन 1 लाख रुपए रेंट तकरीबन 1 लाख रुपया इसका रेंट आ जाता है, ये सेक्टर सी पे। और ये इतने हाँ रेंट पे ये चल भी रही हैं। जी जी जी। ग्राउंड फ्लोर की व्यूअर्स प्रॉपर्टीज़ महंगी होती है, लाजमी बात है, प्राइम प्रॉपर्टी होती है। और किसी भी प्लाजा के अंदर जो सबसे उसका की फोकस होता है वो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स ही होती हैं। ग्राउंड फ्लोर के ऊपर जो शॉप्स हैं, 8 मरला के प्लाजा पे लोग 3 शॉप्स बनाते हैं, 2 बनाते हैं, 4 बनाते हैं। मुख्तलिफ इन बिल्डर्स ने मुख्तलिफ तरह की इनकी डिविजन्स की होती हैं, इंस्टॉलमेंट्स पे आपको मिलती हैं। और ये बहरिया टाउन लाहौर के मेन बुलेवार्ड्स, मेन की इमीडिएट बैक इसी तरह के इसके रेट्स चलते हैं जो मैंने आप लोगों के साथ इसके अंदर डिस्कस किए हैं। और इसी तरह फिर वाहिद साहब जो फर्स्ट फ्लोर होता है, फर्स्ट फ्लोर के ऊपर जो शॉप्स होती हैं या जो ऑफिसेज होते हैं, उनकी क्या प्राइस चलती है और उनको लोग किस तरह यूज़ करते हैं या उनका रेट? और फर्स्ट फ्लोर पे जो होता है वो तकरीबन कोई 13,000 रुपये से लेके और 15,000 रुपये के दरमियान पर स्क्वायर फीट रेट है। ठीक है। और उसमें भी जो है ना वही 3 से कोई 3 दुकान बनाता है, कोई 4 बनाता है, कोई 5 बनाता है। ठीक है। तकरीबन 150 से 200 स्क्वायर फीट की एक दुकान होती है। ठीक। और यहाँ पे जो है फर्स्ट फ्लोर के ऊपर लोगों के बिजनेसेस किस तरह के होते हैं? फर्स्ट फ्लोर में भी वही बिजनेस चलते हैं जो समझ लें आपके, जैसे कोई ब्यूटी पार्लर खोल लें या आप जो है ना स्टेट एजेंसी खोल लें, ऑफिसेज वगैरह, लॉ ऑफिसेज वगैरह, जो भी ट्रैवल एजेंट्स, लॉयर बैठते हैं, लॉयर अपने ऑफिस खोल लेते हैं, ट्रैवल एजेंट्स travel बैठते agent हैं। जी, हाँ, जी। इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। हाँ। बिकॉज फर्स्ट फ्लोर को हम ये कह सकते हैं वहाँ पे शॉप्स भी अवेलेबल होती हैं और वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए जो ऑफिसेज हैं वो भी बनते हैं। बहरिया टाउन में आप समझते हैं वाहिद साहब के बहरिया टाउन में जो इस वक्त कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ के जो रेट हैं, आप इनके अंदर क्या ग्रोथ देखते हैं आने वाले दिनों में? और क्या आप समझते हैं कि मार्केट के हवाले से कि आज बहरिया टाउन की जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं उनके अंदर इन्वेस्टमेंट कैसी है और क्या शॉप्स में कमर्शियल के अंदर इन्वेस्टमेंट जो है वो कितनी फ्रूटफुल हो सकती है आने वाले टाइम के लिए? देखें ऐसा है इसमें कि जब 2013 में मैं यहाँ आया था तो उस वक्त यहाँ प्लॉट तकरीबन कोई 4 करोड़ रुपए का था, कमर्शियल प्लॉट 8 मरला का जी। आज वो प्लॉट सेक्टर सी के अंदर 9 से 10 लाख रुपए, 10 करोड़ का है। 9 से 10 करोड़ रुपए का, जी। तो वो
5 سال کے اندر یہ تقریباً ڈبل سے زیادہ اوپر چلا گیا ہے. کمرشل اگلے 5 سال میں یہاں جگہ کم ہوتی جا رہی ہے, لوگ پلازے بناتے جا رہے ہیں, پلاٹس کم ہوتے جا رہے ہیں, آٹومیٹکلی یہ خود بخود. اور بحریہ ٹاؤن میں ایک پازیٹیو جو ایج ہے وہ آپ نے یہ بھی دیکھا ہے کہ جیسے دوسری سوسائٹیز میں لوگ اپنے جو مین بولیوارڈ کے گھر ہوتے ہیں ان کو کمرشلز میں, جیسے گلبرگ میں لوگوں نے کمرشلز میں چینج کر دیا, مگر بحریہ ٹاؤن میں یہ چیزیں الاؤڈ نہیں ہیں. یہاں الاؤڈ نہیں ہے. یہاں الاؤڈ نہیں ہے. جو کمرشل بن چکا ہے وہی کمرشل رہے گا. اب جو ریزیڈینشیل ہے وہ کمرشل نہیں بن سکتا, وہ کبھی بھی کنورٹ نہیں ہوگا. تو اس حساب سے اگر ہم دیکھیں تو یہ اگر ہم صرف مین بولیوارڈ پہ ہمیں کمرشل نظر آتے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ آنے والے 5 سال میں یا 4 سال 5-6 سال کے اندر جب آپ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ جب ریزیڈینشل, کیونکہ بحریہ ٹاؤن لاہور کی اگر ہم بات کریں تو بحریہ ٹاؤن لاہور میں اس وقت تقریباً ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کم از کم کتنے پلاٹ ہوں گے بحریہ ٹاؤن لاہور کے سارے سیکٹرز کو اگر ملا لیں تو یہ میرا خیال ہے کوئی 60-70 ہزار سے اوپر پلاٹ تو ہوں گے اس وقت نا تقریباً. ریزیڈینشل پلاٹس جو ہیں یہ ریزیڈینشل پلاٹس ہوں گے. تو ان 60-70 ہزار کے لیے کیا ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ ماں سوائے مین بولیوارڈ کے جو کمرشلز ہیں ہماری سروس کے لیے یا کل کو ریزیڈینشلز کے لیے جو ہے وہ تو صرف مین بولیوارڈ یا مین کی امیجیٹ بیک کے ہی کمرشلز ہیں. تو آپ کو یہ لگتا نہیں ہے کہ یہ آنے والے دنوں میں کمرشل ایکٹیویٹیز کے لیے یہاں پہ جگہ جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ نہیں, آہستہ آہستہ جگہ کم ہوتی جا رہی ہے. میں نے یہ عرض کیا نا کہ پلاٹس ختم ہوتے جا رہے ہیں, پلازے بنتے جا رہے ہیں, برانڈز آتے جا رہے ہیں. جتنے برانڈز ابھی یہاں آئے ہیں وہ میرے خیال ہے آدھے بھی نہیں آئے ہیں جو اتنے برانڈز موجود ہیں پاکستان میں. پاکستان کے اندر اگر ہم لوکل برانڈز کی بات کریں تو وہ تقریباً 250 کے نزدیک لوکل برانڈز ہیں. تو یہاں اتنے برانڈز ابھی آئے نہیں ہیں. ابھی تو 25% بھی میرے خیال ہے برانڈ نہیں آئے ہیں. ابھی آہستہ آہستہ برانڈز آئیں گے تو یہ جگہ تنگ ہو جائے گی. ڈی ایچ اے کو ہم کمپیئر کرتے ہیں نا, ڈی ایچ اے کے جیسے ڈی ایچ اے کا تھوڑا سا بتائیں کہ ڈی ایچ اے کے جو کمرشل ایریاز ہیں وہاں پہ تو کمرشل ایریاز بالکل علیحدہ بنائے ہوئے ہیں. ہے بھی زیادہ نا, وہ تو علیحدہ بنائے ہوئے ہیں پوری, مطلب وائی بلاک کے کمرشلز وہ ہیں ہی, ساری کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں. بحریہ ٹاؤن لاہور کے اندر تو اس طرح کی کوئی بھی چیز نہیں ہے. نہیں, ابھی تک تو یہ جو مین کے کمرشلز ہیں وہی کمرشل ہیں, اور اسی کے اندر آہستہ آہستہ برانڈز آتے جا رہے ہیں اور جگہ جو ہے نا وہ کم ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ آپ دیکھیں یہاں جو سیکٹر سی ہے اس سے جو پہلے یہاں سارے اسٹیٹ ایجنٹ بیٹھے ہوئے تھے جی, وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اب دور جا رہے ہیں, یہاں سارے برانڈز کھل رہے ہیں. میں اپنے ایکسپیرینس کی بات کرتا ہوں کہ سیکٹر بی کے اندر جب میں یہاں پہ بحریہ ٹاؤن میں آج سے 8 سال پہلے آیا تو سیکٹر بی کے اندر آپ دیکھیں تو وہاں پہ ڈی مارٹ کے اندر سارے پراپرٹی ایجنٹس تھے. پھر آہستہ آہستہ ڈی مارٹ کے اندر سے پراپرٹی ایجنٹ موو ہوئے, وہ سیکٹر سی کی طرف آ گئے, اور ڈی مارٹ میں اب جتنا بھی ڈی پلازا جس کو ہم کہتے ہیں یا سیکٹر بی کے اندر کہتے ہیں, وہاں پہ کوئی بھی اسٹیٹ ایجنٹ نظر نہیں آتا. وہاں پہ سارے بزنسز ہیں, ڈفرینٹ بزنسز ہیں. یہاں بھی یہی ہوگا, سیکٹر سی میں بھی ایسے ہی ہوتا جا رہا ہے کہ لوگ آگے موو کر رہے ہیں, سیکٹر ای کی طرف موو کر رہے ہیں, برانڈز آتے جا رہے ہیں, اور جو اسٹیٹ ایجنٹ ہے وہ آگے سیکٹر ای کی طرف بڑھ رہا ہے. اور سیکٹر ای سے یہ موومنٹ جو ہے سیکٹر ایف کی طرف ہوگی, سیکٹر ایف کی طرف ہوگی. اور اس کے بعد اسٹیٹ ایجنٹ بالکل تھوڑے سے رہ جائیں گے بحریہ ٹاؤن کے اندر, کیونکہ لازمی بات ہے کہ وہ پھر تو رینٹنگ کا ہی بزنس ہوگا نا, پھر تو پراپرٹیز بیچنے خریدنے کا. پھر آہستہ آہستہ اسٹیٹ ایجنٹ وہ فرسٹ فلور پہ چلے جائیں گے. ٹھیک ہے, تو وہ کوئی فرسٹ فلور پہ چلا جائے گا, کوئی بیسمنٹ میں چلا جائے گا, تو وہ آہستہ آہستہ جو ہے نا وہ اس طرف یعنی بڑھ جائیں گے. ویورز اس کے اندر جو ہم نے آج کا جو مجھے کی پوائنٹ نظر آ رہا وہ یہ ہے کہ جیسے آپ ڈی ایچ اے کو دیکھتے ہیں, ڈی ایچ اے لاہور کو ہم کمپیئر کریں تو ڈی ایچ اے لاہور کے مین بولیوارڈز پہ بھی, مین کی امیجیٹ بیک پہ بھی وہاں پہ آپ کو کمرشل نظر آتے ہیں. مگر اس کے علاوہ انہوں نے وائی بلاک کے کمرشل, اس طرح ان کے مختلف فیزز کے کمرشل, وہاں پہ وہ پوری کمرشل ایکٹیویٹیز انہوں نے جو ہیں وہاں پہ پورے ایک کمپاؤنڈز بنا دیے ہیں جو کہ کمرشلز کے لیے ہیں, جو کمرشل کے لیے کمپاؤنڈ ہے. بحریہ ٹاؤن لاہور میں ایسی کوئی بھی آپشن نہیں موجود کہ یہاں پہ کمرشل ہبز بنی ہوں. تو لازمی بات ہے کہ مین بولیوارڈ اور مین کی امیجیٹ بیک جو ہے یہاں پہ ہی سارا بزنس لوڈ آئے گا, لوگوں کی جو کمرشل ایکٹیویٹیز ہوں گی وہ ساری یہاں پہ ہی آئیں گی. تو ٹاؤن پلاننگ تو یہاں پہ ختم ہو گئی. بحریہ ٹاؤن لاہور میں اس کے آگے جگہ تو نہیں ہے. لیفٹ رائٹ پہ سارے دوسری ہاؤسنگ سوسائٹیز شروع ہو جاتی ہیں, اس کے علاوہ مختلف دوسرے ایریاز شروع ہو جاتے ہیں جیسے نیو لاہور سٹی, اس طرح یہ اٹیچ ہوا ہے, اور یہاں پہ اب آگے اپرچونٹیز تو نظر نہیں آ رہی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کمرشل پراپرٹیز کے حوالے سے بحریہ کے اندر ایک اپرچونٹی ہے, بحریہ کے اندر ایک اپرچونٹی ہے انویسٹمنٹ کرنے کے لیے کمرشل پراپرٹیز کے اندر. اور کمرشل پراپرٹیز جو ہیں آنے والے دنوں میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ان کی گروتھ جو ہے وہ زیادہ ہوگی.
اور اس کے لیے ایک اچھی اپرچونٹی ہے. پرائسز بڑی سٹیبل ہیں اس وقت ویورز, اور آپ اگر ابھی لے کے پراپرٹی ابھی آپ نے انسٹالمنٹس وغیرہ پہ لینی ہے, اور 2-3 سال کے اندر یہاں پہ ریزیڈینشیل تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت تیزی سے لوگ گھر بنانا شروع کر رہے ہیں, تو ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ کمرشل ایکٹیویٹیز کے اندر اپنی انویسٹمنٹ کریں. اور اس کے لیے یہ ہے کہ پراپرٹی مینجمنٹ سروسز سے آپ رابطہ کر سکتے ہیں. ہمارے پاس جو ہمارے پروجیکٹس ہیں ان کے اندر بھی شاپس اور آفیسز وغیرہ موجود ہیں. اس کے علاوہ بنے ہوئے پروجیکٹس بھی موجود ہیں جس کے اندر ہم آپ کو شاپس آفیسز وغیرہ لے کے دے سکتے ہیں, اور فیوچر کے لیے یہ ایک اچھی گروتھ ہوگی ویورز انشاءاللہ. میں آپ کے ساتھ کسی اور ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا, اور کمرشل پراپرٹیز کے لیے ہمارے نمبر دیے گئے ہیں. آپ اگر اس میں سے کوئی ڈیٹیل ڈسکس کرنا چاہتے ہیں تو موسٹ ویلکم, آپ ہم سے ڈسکس کریں. انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو تفصیلات سے آگاہ کریں گے. تھینک یو ویری مچ ویورز, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.